بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اپنی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ناہید عالم۔ دعا گو ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایفیکٹس آف کووڈ-19 انفیکشن آن پریگننسی، یعنی کرونا انفیکشن کے حمل پر اثرات۔ پہلے دیکھتے ہیں کرونا وائرس ہے کیا۔ کرونا ایک انتہائی مہلک وائرس ہے جس نے پچھلے 2-2.5 سال سے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ انسان دشمن کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جو کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں انسانی جانیں نگل چکا ہے۔ ڈیلٹا وائرس کی تباہی کے بعد فی الوقت پاکستان میں 5ویں لہر عروج پر ہے، جس کا ذمہ دار ایک نیا اسٹرین ہے جسے اومیکرون کہا جاتا ہے۔ کرونا نے نہ صرف ہمارے معاشی نظام کو تہس نہس کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرتی، تجارتی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی بہت حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سمٹمز آف کرونا وائرس، یعنی کرونا وائرس کی علامات۔ یہ سانس یا کلوز کانٹیکٹ سے پھیلنے والا ایک وائرس ہے جو اکثر اوقات نمونیا کرتا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، سینے میں درد، جسم میں شدید درد، سانس لینے میں دشواری، یہ تمام مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ بھی بدل سکتا ہے۔ کووڈ-19 کے انفیکشن میں خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جسم میں خون جمنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات تو یہ نمونیا کرتا ہے، مگر کبھی کبھار یہ جسم کے مختلف اعضاء کو بھی متاثر کر سکتا ہے، یعنی دل، دماغ، جگر اور گردے، اور بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیں موت کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ حمل میں انفیکشن ہونے کے چانسز 2 گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حمل کے دوران قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور جسم وائرس کے خلاف لڑ نہیں پاتا، جس وجہ سے علامات بھی شدت اختیار کر سکتی ہیں، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے مریض کو ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ یعنی ICU میں داخل کر لیا جاتا ہے، تاکہ اس کی علامات اور پیچیدگیوں پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ مریضہ کو قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے تاکہ انفیکشن دوسری حاملہ خواتین یا ہسپتال کے عملے کو منتقل نہ ہو پائے۔ اس دوران مریضہ کو اینٹی بایوٹکس، الرجی، بخار کی دوائیاں اور درد کے لیے ادویات دی جاتی ہیں، یعنی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کی نشو و نما اور اس میں پیچیدگیوں کو جاننے کے لیے وقتاً فوقتاً الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ اگر مرض شدت اختیار نہ کرے تو یہ زیادہ مسئلے مسائل نہیں کرتا، لیکن اگر مرض شدت اختیار کر جائے تو وینٹیلیٹر کے ذریعے مصنوعی سانس بھی دلوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر حمل میں مریضہ کا شیلڈ کے ساتھ ایکس رے یا CT اسکین بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر انفیکشن حمل میں ہو بھی جائے تو اکثر اوقات یہ بچے میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا اور نہ ہی حمل ضائع ہونے کے چانسز کو بڑھاتا ہے، کیونکہ وائرس اول کے ذریعے بچے تک منتقل نہیں ہو پاتا، اور اس طرح بچے میں پیدائشی انفیکشن ہونے کے چانسز بھی کافی کم ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ انفیکشن کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں فوت ہونے کے چانسز 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ کمزور ہو سکتا ہے اور مدت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کم وزن ہونے اور مدت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے بچے میں پری میچورٹی کی تمام پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اور بچے کو پیدائش کے بعد لمبے عرصے کے لیے نرسری میں داخلے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے وقت یا بعد میں ماں کو انفیکشن ہو تو کلوز کانٹیکٹ یا سانس کے ذریعے بچے تک انفیکشن پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے شدید انفیکشن کی صورت میں بچے کو ماں سے کچھ دنوں کے لیے الگ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور دودھ پلانے کے دوران ماں کو ماسک کا بھی استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ چونکہ وائرس دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل نہیں ہوتا، اس لیے ماں بچے کو اپنا دودھ بلا خوف و خطر پلا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ گائنی گائیڈ کے فورم پر آپ تمام خواتین کے لیے یہ معلومات انتہائی مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔
میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے آپ سب کے پازیٹیو کمنٹس کا ہمیشہ انتظار رہے گا، اور ٹائم پر نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔